السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت دہم کی درسی کتاب میں دی گئی حمد کے شعر نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔ یہ شعر ہے: لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ حوالہ شعر: شاعر کا نام امیر مینائی ہے اور صنف کے لحاظ سے یہ نظم حمد ہے۔ حال لغت میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں بے پردہ، سامنے، بغیر پردے کی ہونا، سامنے ہونا، عیاں ہونا، نظر آنا، اور نشانوں جو لفظ ہے یہ نشان کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے ثبوت، علامتیں، نشانیاں۔ اور اس کے بعد جو لفظ ہے بے نشان، واضح اس کا مطلب سمجھ آ رہا ہے بغیر نشان کے، بغیر ثبوت کے، جس کا کوئی نشان نہ ہو۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ میں نے حمد کے اشعار میں مفہوم الگ سے نہیں لکھا، لیکن ایک اچھا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ شعر پڑھتے ہی اس کا مفہوم فوراً اس کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اور یہ شعر بھی انتہائی آسان ہے کہ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، یعنی اے اللہ تعالیٰ بظاہر تیرے آگے لاکھ پردے ہیں، لیکن تو ہمیں ہر چیز میں عیاں نظر بھی آتا ہے، اور تیری لاکھوں کروڑوں نشانیاں دنیا میں موجود ہیں، لیکن اگر ہم تیرا نشان ڈھونڈنا چاہیں تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی تیرا کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آتا، تو فزیکلی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب ہم آتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب۔ شاعر امیر مینائی اپنی نظم حمد کے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے رب کائنات، اگر بظاہر دیکھا جائے تو تو لاکھ پردوں کے اندر ہے، لیکن غور کریں تو تو نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں رکھا۔ تو ہر وقت اپنی تخلیقات میں ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ کہ ہمارے ارد گرد تیری کروڑوں اربوں نشانیاں تیری تخلیقات کی صورت میں موجود ہیں، لیکن اپنی ذات میں تو بے نشان ہے۔ یہاں پر تشریح کو تھوڑی طوالت دینے کے لیے ہمیں شاعر کا تعارف یا شاعر کی تھوڑی تعریف لکھنی پڑے گی، اس کی شاعری کی تعریف لکھنی پڑے گی، اور وہ ہے: شاعر امیر مینائی نے موزون طبع اور علمی استعداد کی بدولت شعر گوئی میں کمال حاصل کیا۔ رامپور کی شاعرانہ صحبتوں میں اس فن کو مزید جلا ملی۔ شاعری میں اعلیٰ استعداد رکھنے کے باعث نواب کلب علی خان والی رامپور نے انہیں اپنا استاد مقرر کیا۔ اور اس شعر کی تھوڑی اور تشریح کریں گے تاکہ یہ زیادہ واضح ہو جائے۔ مزید یہ کہ شاعر بیان کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو لاکھ پردوں میں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو تو ہمارے سامنے ہے، تو ہمارے دل میں ہے، تو ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر تو موجود نہیں، تو اپنی ہر تخلیق کردہ چیز میں نظر آتا ہے، اور تیری ہر تخلیق کردہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ تو موجود ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، اور تو اپنی ذات میں بے نشان ہے، یعنی ہم تجھے دیکھ نہیں سکتے، مگر تجھے پانا چاہیں تو تیری ہر تخلیق میں تیرا عکس اور حسن موجود ہے۔ اس تشریح کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ہم حوالہ کا شعر ڈالیں گے، اور وہ ہے: کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی وہ آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ شکریہ۔